نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة نوح مکیۃ، سورہ نوح مکی صورت ہے۔ رکوعاتہا، رکوع اس کے 2 ہیں، آیات 28 ہیں، 28۔ قرآن مجید کی صورتوں کے نام علامت کے طور پر آتے ہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ ایک علامت ہے، اس کا نام سورہ بقرہ، یعنی کہ وہ صورت جس کا کہ نام البقرہ ہے۔ تو بس ایک آئیڈینٹیفیکیشن، ایک پہچان، ایک شناخت ہے صورتوں کی۔ صورت کے نام سے یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری صورت میں بس اسی مضمون کا ذکر ہوگا۔ سورہ بقرہ میں بقرہ نام سے یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری صورت میں بس گائے ہی کی انیٹمی یا فزیولوجی ڈسکس کی جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں گائے کا قصہ بیان ہوا ہے، پوری صورت کا مضمون گائے نہیں ہے۔ اس قاعدے کے چند استثناءات ہیں، کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ یقیناً قرآن میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا نام ہی اس صورت کا موضوع اور عنوان ہے۔ مثلاً آگے ہم سورہ قیامہ پڑھیں گے، نام قیامہ ہے اس کا اور ذکر بھی قیامت کا ہے، اس میں بڑا حصہ اس صورت کا قیامت کے بارے میں ہے۔ پھر ہم نے سورہ یوسف پڑھی تھی، اس میں بھی بڑا حصہ صورت کا یوسف علیہ السلام ہی کے حالات زندگی پر ہے۔ اسی طرح ایک صورت سورہ نوح ہے، پوری کی پوری صورت نوح علیہ السلام کی دعوت اور رسالت سے متعلق ہے۔ جو اس صورت کا نام ہے وہی اس صورت کا عنوان ہے، جو نیم ہے وہی ٹاپک ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ قرآن کی 6 صورتیں پیغمبروں کے ناموں سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد اور سورہ نوح۔ تھوڑی سی بات نوح علیہ السلام کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا تقریباً 8-9 مقامات پر تذکرہ آیا ہے قرآن میں۔ ان کا نام 43 دفعہ 43 ٹائمز قرآن میں آیا ہے۔ سورہ ہود میں بھی تفصیل سے ان کی دعوت کا ذکر آیا، تقریباً 2 رکوع پر وہاں پر ان کا ذکر موجود ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ تقریباً آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تشریف لائے۔ اب یہ سب اندازے ہیں، قیاسات ہیں، ان میں بہت بڑا ایرر ہو سکتا ہے، 400 سال 500 سال آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بہرحال پری ہسٹورک ایرا ہے، کوئی اس وقت بیٹھا نہیں تھا ریکارڈ رکھنے کے لیے۔ ایک اندازہ ہے جو لگاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 2 انبیاء اور آئے، ادریس اور شیث، شین یا تھا، شیث اور ادریس۔ چونکہ نسل انسانی کو دنیا میں پھیلے ہوئے تقریباً 1000 سال ہی ہوئے تھے نوح علیہ السلام کے زمانے تک، تو نسل انسانی پوری دنیا میں نہ پھیلی تھی، یعنی تمام بر اعظموں میں نہ پھیلی تھی، بلکہ کل کی کل نسل انسانی سمجھے اس جگہ محدود تھی جو کہ آج ٹائگرس یوفریٹس کے درمیان کا حصہ ہے۔ یہیں سے کہتے ہیں کہ انسانوں کی نسل پروان چڑھی اور آگے بڑھی۔ تو ایک بہت مختصر سے خطے پہ لوگ آباد تھے، باقی دنیا میں لوگ آباد نہ تھے، جیسے کہ ٹائم اتنا نہیں گزرا تھا، اتنی نسلیں نہ پھیلی تھیں، اتنا ایکسپینشن نہ ہوا تھا انسانوں کی نسلوں میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نسل انسانی محدود تھی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نسل انسانی باقی بر اعظموں میں پھیل چکی تھی۔ یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم طوفان نوح کے بارے میں
جب کوئی بات کریں تو پھر ہمارے سامنے دونوں باتیں ہونی چاہیے، دونوں نظریات ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ طوفان نوح دنیا کے کسی صرف ایک محدود خطے پر آیا ہو، یا ہو سکتا ہے طوفان نوح پوری دنیا میں آیا ہو، ڈپینڈ کرتا ہے کہ قوم نوح کہاں کہاں آباد تھی۔ تو محتاط بات یہ ہے کہنے کی کہ طوفان نوح وہاں وہاں آیا جہاں جہاں قوم نوح آباد تھی۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی صرف ایک نسل جو کہ قوم نوح تھی وہ ایک جگہ آباد تھی اور باقی جگہوں پہ اور نسلیں آباد تھیں، تو طوفان صرف قوم نوح کے اوپر آیا۔ یہ باتیں ہم کو ذہن میں رکھنی اس لیے ضروری ہیں کہ بعض دفعہ کم علمی کی وجہ سے یا مس پلیسڈ مذہبی جذبات کی وجہ سے، اہم لفظ کون سا ہے؟ مسڈ پلیسڈ، غلط۔ مذہبی جذبات، دینی جذبات ہیں بہت اہم، لیکن مس پلیس نہیں ہونے چاہیے، قابو سے باہر نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دین کی محبت اور دین سے خلوص کا اظہار انسان غلط طریقے سے کرے اور پھر دین کی تعظیم کے بجائے وہ دین کی تحقیر کا باعث بن جائے اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ طوفان نوح جو ہے وہ پوری دنیا میں نہ آیا ہو اور ہم ڈکلیئر کر دیں کہ جی پوری دنیا میں آیا، اور کل کو کوئی سائنس کا ثبوت مہیا ہو جائے، کوئی فاسل ریکارڈ اویلیبل ہو جائے اور شواہد اور تجربہ اور مشاہدہ یہ بتا دے کہ طوفان نوح پوری دنیا میں نہیں آیا، تو بلا وجہ قرآن کی ہنسی بنوائیں گے ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ اس لیے کہ قرآن نے صراحت کے ساتھ یہ بیان نہیں فرمایا کہ ایگزیکٹلی کہاں آیا تھا، کوئی جغرافیکل لوکیشن قرآن نے نہیں بتائی۔ جو بھی لوگوں نے اندازے لگائے ہیں وہ اپنی سمجھ کے حساب سے لگائے ہیں۔ تو بات جغرافی کے اوپر یا اس کے ایکسپینس کے اوپر کہ کہاں کہاں تک آیا، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں زیادہ۔ اصل میں تو عبرت ہے جو کہ ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علمیت سے زیادہ یہاں عمل کے لیے سبق ہیں جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے، انہی پر فوکس کریں۔ کوئی اگر آپ کو اس بحث میں الجھانا چاہے طوفان نوح کے بارے میں تو آپ کہہ دیں واللہ عالم، بہرحال، اور کہہ دیں کہ اللہ ہمیں ان اعمال سے بچائے جس کی وجہ سے قوم نوح جو ہے وہ غرق کی گئی۔ بات عبرت کی یہی ہے۔ اب بات شروع کرتے ہیں سورت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم انی لکم نذیر مبین۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ قوم کی غلطی واضح کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ ان کے رسول حجت پوری کر دیں قوم کے اوپر، اور قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز، یہ بہانہ نہ پیش کر سکے کہ اللہ ہم کو تو علم ہی نہیں تھا، اگر تو ہمیں بتا دیتا تو ہم سنبھل جاتے، ہم سدھر جاتے۔ تو ان کے پاس تاکہ حجت نہ رہے اللہ نے رسول بھیج دیا۔ رسول جو آیا کرتے تھے یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں آتے تھے، خبردار کرنے آتے تھے۔ لیکن تھریٹ کرنے میں اور وارن کرنے میں تو بڑا فرق ہے نا۔ ہم پچھلے دنوں سن رہے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے، یہ دھمکی تھوڑی دے رہے ہیں کوئی میٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہم کو، ہمیں وہ ڈرا تھوڑی رہے ہیں، ہمیں وہ خبردار کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا بچاؤ کر لیں، ہم اپنا دفاع کر لیں، ہم نقصان سے بچ جائیں۔ تو دھمکانے میں دوسرے کو ڈرانا مقصد ہوتا ہے، دبانا مقصد ہوتا ہے۔ دھمکانے میں دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے، اور خبردار کرنے میں دوسرے کی خیر خواہی مطلوب ہوتی ہے، اس کا بھلا مقصود ہوتا ہے، اس کا بھلا مطلوب ہوتا ہے۔ تو رسول تو سراپا خیر خواہی ہوا کرتے تھے، وہ تو خبردار کرنے آتے تھے، وارن کرنے۔ ہر نبی، ہر رسول کی دعوت کا آغاز انذار ہی سے ہوا، وارننگ سے ہوا، کیونکہ لوگوں میں گناہوں کی طرف رغبت، گناہوں کی طرف ان کا رجحان ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہوتا تھا، ایپیڈیمک بن گئی ہوتی تھی معاشرے میں گناہوں کی۔ ایسے میں خوشخبریاں سنانے کا مستحق تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ کوئی آنکھیں بند کر کے ہلاکت اور تباہی کے گڑھے کی طرف دوڑا جا رہا ہے تو پہلے تو آواز دے کر اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی،
جب بات سن لے گا تب اس سے کہا جائے گا کہ بھئی مبارک ہو آپ بچ گئے، تب وہ خوشخبری کا مستحق ہوگا۔ تو یہی بالکل صورتحال رسولوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی، جو رسولوں کی وارننگ کو، ان کے خبردار کرنے کو سنجیدگی سے لے لیتے تھے، وہی بشارتوں کے مستحق ہوا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ اللہ تو موجود ہے، تو اللہ کو کیا ضرورت تھی رسول بھیجنے کی؟ اللہ خود نہیں وارن کر سکتا تھا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے رسول کی ضرورت ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا؟ اللہ نے خود ہی نہیں بتا دی کہ اللہ قادر نہیں ہے، کہ اللہ نعوذ باللہ مجبور ہے، کہ نعوذ باللہ اللہ محتاج ہے، کہ انسان ہی پہنچا سکتے ہیں، میں تو بات ہی نہیں کر سکتا انسانوں سے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی اپنی مصلحتیں وہ جانتا ہے، ہمیں تو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ انسان اس لیے نہیں بھیجا گیا دنیا میں کہ وہ اللہ سے سوالات کرے یا اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کرے یا اللہ سے ایکسپلینیشن کال کرے کہ اللہ بتا تو نے یہ کیوں کیا، خود ہی کیوں نہیں بتایا ہم کو آ کر۔ یہ مجال نہیں انسانوں کی، نہ زیب دیتا ہے انسانوں کو۔ اپنی مصلحتیں وہ خود بہتر جانتا ہے، اس کی مرضی۔ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں رسولوں کی اطاعت کرنی ہے۔ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر ایک اور سوال، قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ حدیث کی ضرورت ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ نے کہہ دیا۔ جواب سیدھا سیدھا یہ ہے اس کا، اور ہمیں ضرورت نہیں اس کو کویسچن کرنے کی۔ جو مصلحتیں، جو فائدے ہیں وہ تو ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں کہ اللہ رسولوں کا محتاج تھا یا قرآن جو ہے وہ حدیث کا محتاج ہے۔ محتاجی کی کوئی بات نہیں، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ یہ اللہ کی محتاجی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی مصلحت ہے۔ مصلحت کہ اس نے رسول بھیجا، اور مصلحت کہ اس نے حدیث کی حفاظت فرمائی تاکہ ہم قرآن کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں۔ اور یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ نہ تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہی سے یہ بات کی جا رہی ہے، جب سے رسول ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ آپ کہیں گے لو ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ شیز بھی آ چکے اور ادریس بھی آ چکے، وہ انبیاء تھے۔ سورہ مریم میں آپ کو بتایا تھا نبی اور رسول کا فرق۔ نوح علیہ السلام رسول تھے، پہلے رسول۔ اب یہ اپنی قوم کے پاس آئے، قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم۔ اچھا، اب آپ لوگ جو ہیں بہت غور سے اس کے مضامین کو سنیے گا اور اس کے بارے میں سوچیے گا۔ یہ تبلیغ کا انداز ہے جو بتایا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ حقیقت ہے کہ موتیوں میں تولنے کے قابل ہے۔ اتنا خوبصورت بڑے بڑے سبق ہیں جو تبلیغ کے سکھائے جا رہے ہیں۔ مبلغ بہت کچھ اس صورت سے سیکھے گا۔ شروع ہی کس سے کر رہے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم۔ اپنائیت، قربت سے، فاصلہ نہیں، ڈسٹنس نہیں، بہت دوری، بہت تکلف، بہت اکڑ کے اور بہت زیادہ فاصلہ رکھ کے بات کرنا تبلیغ کے لیے انتہائی غیر مناسب طریقہ ہے۔ قربت، اپنائیت، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں۔ اب اپنائیت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو وارن نہ کیا جائے۔ ہم اپنائیت کا مطلب بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن سے اپنائیت ہے، جن سے محبت ہے، انہیں کچھ مت کہو۔ یہ شیطانی محبت ہے، شیطانی اپنائیت ہے۔ شیطان کسی کو غلطی کرتے دیکھتا ہے، بالکل نہیں روکتا۔ کیوں روکے؟ تو ہمیں شیطانی محبت نہیں کرنی انسانوں سے، ہمیں رحمانی محبت کرنی ہے کہ ان کی غلطی دیکھیں تو پھر ان کو وارن کر دیں کہ دیکھو تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے،